پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے The Dragon and the Bird with 9 Heads۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک تھا بادشاہ اور ایک تھی ملکہ جن کی ایک بیٹی بھی تھی۔ ایک دن وہ شہزادی اپنے باغ میں سیر کے لیے گئی تو ایک تیز آندھی اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ یہ تیز ہوا 9 سروں والے پرندے کی وجہ سے چلی تھی جو شہزادی کو اڑا کر اسے اپنے غار میں لے گیا۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی گمشدگی کا علم ہوا تو اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص بھی شہزادی کو واپس لائے گا وہ اسے اپنی دلہن بنا سکتا ہے۔ اب ایک نوجوان نے پرندے کو دیکھا تھا جبکہ وہ شہزادی کو اپنے غار میں لے جا رہا تھا۔ چونکہ یہ غار چٹان کی دیوار کے بیچ میں تھی اس لیے کوئی بھی اس پر چڑھ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اوپر سے کوئی اتر سکتا تھا۔ اور جب نوجوان چٹان کے ارد گرد گھوم رہا تھا تو ایک اور نوجوان آ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ Once upon a time there lived a king and a queen who had a daughter as well. One day, when the daughter went for a walk in the garden, a fierce wind blew and carried her away with it. The wind was caused by the bird with 9 heads, who had robbed the princess and brought her to his cave. The king did not know about the disappearance of his daughter. When the king found out about her disappearance, he had proclaimed throughout the land, "Whoever brings back the princess may have her for his bride." Now, a youth had seen the bird as he was carrying the princess to his cave. As this cave was in the middle of a sheer wall of rock, no one could climb up to it from below, nor could one climb down from above. And as the youth was walking around the rock, another youth came along and asked him what he was doing there. تب پہلے نوجوان نے اسے بتایا کہ 9 سروں والا پرندہ شہزادی کو اٹھا کر اپنے غار میں لے آیا ہے۔ دوسرا نوجوان جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور انہوں نے پہلے نوجوان کو ایک ٹوکری میں بٹھا کر غار میں اتارا، اور جب وہ غار کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی وہاں بیٹھی ہے اور 9 سروں والے پرندے کے زخم دھو رہی ہے، کیونکہ آسمانی شکاری کتے نے اس کے 10ویں سر کو کاٹ لیا تھا اور اس کے زخم سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ غار میں پہنچ کر نوجوان نے 9 سروں والے پرندے سے خود کو چھپا لیا۔ جب شہزادی نے اس کے زخم کو دھو لیا اور پٹی باندھ دی تو 9 سروں والے پرندے کو اتنا سکون محسوس ہوا کہ یک کے بعد دیگرے اس کے تمام 9 سر سو گئے۔ پھر وہ نوجوان اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلا اور تلوار سے اس کے سارے سر کاٹ ڈالے۔ اب شہزادی اور نوجوان دونوں نے غار سے نکلنے کا منصوبہ بنایا۔ So the first youth told him that the bird with 9 heads had carried off the princess and had brought her to his cave. The other young man knew what to do.
He called his friends, and they lowered the youth to the cave in a basket. And when he went into the cave, he saw the princess sitting there and washing the wounds of the bird with 9 heads. For the hound of heaven had bitten off his 10th head, and his wound was still bleeding. The youth hid himself from the bird of 9 head. When the princess had washed his wound and bandaged it, the bird with the 9 heads felt so comfortable that one after another all his 9 heads fell asleep. Then the youth stepped forth from his hiding place and cut off all his heads with a sword. The princess and the youth both planned to get out of the cave. नौजवान ने शहजादी को टोकरी में बैठकर ऊपर चढ़ने पर आमादा किया, लेकिन ऐसा करने से पहले शहजादी ने अपने बालों से एक लंबा पिन निकाला और तोड़कर उसके 2 हिस्से किए और एक हिस्सा नौजवान को दे दिया और दूसरा खुद रख लिया। फिर उसने अपने रेशमी रुमाल को भी उसके साथ बांट लिया और उसे कहा कि वो इन दोनों तहाइफ का अच्छी तरह ख्याल रखे। गार के बाहर से दूसरे आदमी ने टोकरी में बैठी शहजादी को ऊपर खींच लिया और उसे अपने साथ ले गया, और गार के अंदर से आवाज देने और इल्तिजा करने के बावजूद पहले नौजवान को गार में छोड़ गया। गार में नौजवान ने घूमने का इरादा किया। वहां उसने कई दोशीज़ाएं देखी। उन सबको 9 सरों वाला परिंदा उठाकर लाया था और वो सब की सब भूख से मर चुकी थीं। एक मछली को कीलों के साथ दीवार में गाड़ा गया था। नौजवान ने एक बार मछली को छुआ तो वो एक नौजवान बन गई, जिसने जादू को तोड़ने में मदद करने पर नौजवान का शुक्रिया अदा किया, और अब उन दोनों ने एक दूसरे को अपना भाई बना लिया और दोनों ने गार से निकलने में एक दूसरे की मदद की। The young man persuaded her to climb into the basket, but before she did so, she took a long pin from her hair, broke it into 2 halves, and gave him one and kept the other. She also divided her silken handkerchief with him and told him to take good care of both her gifts. But when the other man had drawn up the princess, he took her along with him and left the youth in the cave, in spite of all his calling and pleading. The youth in the cave now took a walk about. There he saw a number of maidens, all of whom had been carried off by the bird with 9 heads, and who had perished there of hunger. And on the wall a fish was nailed. Once touched the fish, it turned into a young man, who thanked the youth for helping him to break the spell. And they agreed to regard each other as brothers. Both of them helped each other to get out of the cave. जल्द ही पहले नौजवान को बहुत भूख लग गई। वो गार के सामने खुराक की तलाश में निकला, लेकिन वहां सिर्फ पत्थर ही पड़े थे। फिर अचानक उसने एक बड़ा अژदहा देखा जो एक पत्थर को चाट रहा था। नौजवान ने उसकी तकलीद की
اور کچھ ہی دیر میں اس کی بھوک مٹ گئی۔ اس کے بعد اس نے اژدھے سے پوچھا کہ وہ غار سے کیسے نکل سکتا ہے، اور اژدھے نے اپنا سر اپنی دم کی سمت ہلایا، یعنی کہ اس کی دم پر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ اوپر چڑھ گیا اور پلک چھپکتے ہی وہ باہر پہنچ گیا اور اژدھا غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا جہاں کہ اسے خوبصورت موتیوں سے بھرا کچھوے کا خول ملا۔ دراصل وہ جادوئی موتی تھے، کیونکہ اگر تم انہیں آگ میں ڈالتے تو آگ جلنا بند ہو جاتی، اور اگر تم انہیں پانی میں پھینکتے تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا اور آپ پانی کے درمیان سے گزر سکتے۔ نوجوان نے کچھوے کے خول سے موتی نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ Soon the first youth grew very hungry. He stepped out in front of the cave to search for food, but only stones were lying there. Then suddenly he saw a great dragon who was licking a stone. The youth imitated him, and before long his hunger had disappeared. He next asked the dragon how he could get away from the cave, and the dragon nodded his head in the direction of his tail. That means to sit on his tail. So he climbed up, and in the twinkling of an eye he was down on the ground, and the dragon has disappeared. He then went on until he found a tortoise shell full of beautiful pearls. Actually, they were magic pearls. For it, you flung them into the fire ceased to burn. And if you flung them into the water would divide, and you could walk through the midst of it. The youth took the pearls out of the tortoise shell and put them in his pocket. کچھ ہی دیر بعد وہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں اس نے ایک موتی سمندر میں پھینکا اور فوراً ہی پانی تقسیم ہو گیا اور وہ سمندری اژدھے کو دیکھ سکتا تھا۔ سمندری اژدھے نے پکارا، یہاں میری ہی بادشاہی میں مجھے کون پریشان کر رہا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں نے کچھوے کے خول میں موتی پائے ہیں اور ایک کو سمندر میں پھینک دیا اور اب پانی میرے لیے تقسیم ہو گیا ہے۔ سمندری اژدھے نے کہا، اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ سمندر میں آؤ اور ہم وہاں اکٹھے رہیں گے۔ پھر نوجوان نے اس اژدھے کو پہچان لیا جسے اس نے غار میں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ وہ نوجوان تھا جس کے ساتھ اس نے بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا۔ وہ تو ڈریگن کا بیٹا تھا۔ بوڑھے ڈریگن نے کہا، جب سے تم نے میرے بیٹے کو بچایا ہے اور اس کا بھائی بنے ہو، تب سے میں رشتے میں تمہارا باپ ہوں۔ میں تم کو اپنے پاس موجود تمام بہترین کھانوں اور مشروبات سے محظوظ کروں گا۔ Not long after he reached the seashore, here he flung a pearl into the sea, and at once the waters divided and he could see the sea dragon. The sea dragon cried, "Who is disturbing me here in my own kingdom?" The youth answered, "I found pearls in a tortoise shell and have flung one into the sea,
and now the waters have divided for me. Ah, if that is the case, said the sea dragon, then come into the sea with me and we will live there together. Then the youth recognized him for the same dragon whom he had seen in the cave. And with him was the youth with whom he had formed a bond of brotherhood. He was a dragon's son. Since you have saved my son and become his brother, I am your father, said the old dragon. I am going to entertain you with the best of the foods and drinks I have. اگلے دن اس کے دوست نے اس سے کہا, میرے والد یقیناً تم کو انعام دینا چاہتے ہیں, لیکن ان سے کوئی پیسہ اور نہ ہی کوئی جواہرات لینا, بلکہ ان سے صرف لوکی کا فلاسک مانگنا. اس سے تم جو چاہو گے مانگ سکو گے. اور یقینی طور پر بوڑھے اژدھا نے نوجوان سے پوچھا کہ وہ انعام کے طور پر کیا چاہتا ہے. اور نوجوان نے جواب دیا, مجھے پیسے نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی جواہرات, میں صرف چھوٹا فلاسک چاہتا ہوں. پہلے تو اژدھا نے اسے دینا نہیں چاہا, لیکن آخرکار اس نے اسے دے ہی ڈالا. اور پھر وہ نوجوان اژدھا کے قلعے سے باہر نکل گیا, اور جب اس نے خشک زمین پر قدم رکھا تو اس نے فلاسک کو جانچنے کی کوشش کی اور کھانے پینے کی اشیاء مانگی. بس ایک دم اس کے سامنے ایک میز آ کھڑی ہوئی جو کھانے سے بھری ہوئی تھی. اس نے خوب کھایا پیا, لیکن تھوڑی دیر بعد اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی. The next day his friend said to him, My father is sure to want you to reward you. But accept no money nor any jewels from him, but only the little gold flask. With it you can conjure up whatever you wish. And sure enough, the old dragon asked him what he wanted by way of a reward. And the youth answered, I want no money, nor any jewels. All I want is the little flask. At first the dragon did not wish to give it up, but at last he did let him have it. And then the youth left the dragon's castle. When he set his foot on dry land, he tried to test the flask and asked for food and drink. Again, at once, a table stood before him, covered with fine meal. He ate and drank. After he had gone on a while, he felt weary. ایک گدھا کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا جس پر وہ سوار ہو گیا. تھوڑی دیر سواری کے بعد اسے ایک ویگن نظر آئی جس پر وہ چڑھ گیا, لیکن ویگن نے اسے بھی ہلا کر رکھ دیا اور اس نے سوچا, کاش میرے پاس ایک خوبصورت گاڑی ہوتی تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا. اس نے ایسا سوچا ہی تھا کہ گاڑی سامنے آ گئی اور وہ اس میں بیٹھ گیا اور اٹھانے والے اسے شہر میں لے گئے جس میں بادشاہ, ملکہ اور ان کی بیٹی رہتی تھی. اس دوران جب دوسرا نوجوان بادشاہ کی بیٹی کو واپس لے کر آیا تو شادی کا فیصلہ ہو گیا, لیکن بادشاہ کی بیٹی راضی نہیں تھی اور کہنے لگی, یہ صحیح آدمی نہیں ہے, مجھے بچانے والا آئے گا اور اپنے ساتھ میرے بالوں کا آدھا پن اور میرا آدھا
रेशमी रुमाल बतौर निशानी लाएगा। And there stood a donkey waiting for him, on which he mounted. After he had ridden for a while, he saw a wagon, into which he climbed. But the wagon shook him up too greatly, and he thought, if only I had a beautiful carriage, that would suit me better. No more had he thought so than the carriage came along, and he seated himself in it. And the bearers carried him to the city in which dwelt the king, the queen, and their daughter. When the other youth had brought back the king's daughter, it was decided to hold the wedding. But the king's daughter was not willing, and said, "He is not the right man. My deliverer will come and bring with him half of the long pin for my hair and half of my silken handkerchief as a token." लेकिन जब असली नौजवान काफी वक्त तक न आया और नकली नौजवान ने बादशाह को शादी करने पर जोर दे दिया, तो बादशाह बेचैन हो गया और कहने लगा कि शादी कल होगी। तब बादशाह की बेटी बहुत गमगीन हुई और उसने अपने नौकरों से कहा कि उस आदमी को तलाश करें जिसके पास मेरा आधा रूमाल और बालों का आधा पिन है। सल्तनत में तलाशी के बाद असली नौजवान मिल गया। बादशाह की बेटी ने नौजवान के हाथ में अपना आधा रेशमी रुमाल देखा तो खुशी के मारे उसे अपने बाप के पास ले गई। वहां उसे अपना निस्फ पिन दिखाना पड़ा जो दूसरे पर बिल्कुल फिट था, और फिर बादशाह को यकीन हो गया कि वही असली और सच्चा इंसान है जिसने शहजादी को बचाया था। झूठे दूल्हे को सजा दी गई और शादी की खूब खुशियां मनाई गईं और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। But when the youth did not appear for a long time, and the other one pressed the king grew impatient and said, "The wedding shall take place tomorrow." Then the king's daughter was very sad and asked her servants to look for the man who has half of my handkerchief and half of my hairpin. There was a bit of search in the kingdom, and the real youth was found. The king's daughter saw the half of her silken handkerchief in the youth's hand, and filled with joy, she led him to her father. There he had to show his half of the long pin, which fitted the other exactly. And then the king was convinced that he was the right, true deliverer. The false bridegroom was now punished, the wedding celebrated, and they live happy ever after. प्यारे सामाईन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Goodbye for now.